میرے لجپال نے فرمایا تھا بروز قیامت مالک کچھ لوگوں کو ایسے تخت و تاج عطا فرمائے گا، انبیاء و شہداء رش کرنے لگ جائیں گے۔ آقا وہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء شہداء رش کریں گے؟ فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا ہوگا، جن کی زندگیاں، جن کے بچوں کی زندگیاں پھر قرآن کے لیے گزریں گی۔ میں کیونکہ ساری باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اب میں اس وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مقصد و مدعا کیا ہے۔ آپ قرآن کو بلند جگہ پہ رکھیں، ادب و احترام کریں، قرآن آپ کو اجر و ثواب دے گا، لیکن یہ قرآن کا مقصد و مدعا نہیں کہ فقط اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ لیکن ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کروں گا، سال ہا سال تک گھر کے اوپر بلند جگہ پہ جو قرآن پڑھا رہتا ہے اور اسے سال بعد عید کے موقع پہ سارے گھر کی صفائی کرتے ہوئے فقط اتارا جاتا ہے اور اس کے اوپر جمی ہوئی 2-2 انچ کی گرد کو بے وضو پکڑ کے جھاڑ کے چوم کے واپس رکھ دیا جاتا ہے، صاحب یاد رکھیے بروز قیامت یہ قرآن بھی ہمارے گریباں کو پکڑے گا۔ لجپال نے ارشاد فرمایا تھا رمضان اور قرآن سفارشی بن کے آئیں گے، اور یہ بات نہیں فقط کہ رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، فرمایا ان کی سفارش کو قبول کر کے جن کے بارے سفارش کریں گے رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جب قرآن سفارش کرے گا تو کیا قرآن یہ بات نہیں کرے گا کہ مجھے طاق میں رکھ دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا، مجھے بلا دیا گیا اور سال آ سال تک مجھے اٹھایا تک نہ گیا؟ نہ صاحب، واپس آئیے اس بات کی طرف، ہم نے پڑھنا ہے قرآن کو، ہم نے اٹھانا ہے قرآن کو۔ مقصد و مدعا قرآن کا تو بڑے آگے پڑا ہے، ہم نے تو قرآن کو طاق میں رکھا، یہاں سے نیچے اتاریں گے تو کوئی بات بنے گی۔ سویڈن میں قرآن کی بے ادبی ہوئی، ہم نے احتجاج کیا، آپ لوگ بھی اپنے ایمانی جذبات رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے بھی اس کام کو برا سمجھا ہوگا۔ فرانس میں کچھ برائی ہو جائے میں اور آپ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، بننا چاہیے، یہ ہمارے ایمانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، صاحب جو گھر میں طاق پہ پڑا ہوا قرآن ہے، کیا یہ قرآن کی بے ادبی و گستاخی نہیں ہے؟ ایک سوال ہے فقط، قرآن رسموں کے لیے تو نہیں اتارا گیا؟ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے چند لمحے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرے بندہ اور رسم کے طور پہ واپس اس کو رکھ دے، قرآن اس کے لیے تو نازل نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں اگر رسموں کے لیے قرآن کو استعمال کیا جائے تو کیا یہ قرآن کی بے ادبی و گستاخی نہیں؟ وہ بیاہ کے جو گھر میں بیٹی کو لائے ہو اور چند لمحوں کے لیے بے وضو اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا ہے، اس نے چند لمحوں کے لیے کھولا اور مسجد مدرسے کے لیے چند روپے اس میں رکھے اور قرآن کو واپس کر دیا، اور بچی بھی وہ جسے نہ آپ نے قرآن سکھایا نہ قرآن کی تعلیم دی، بے وضو اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا اور وہ بھی رسمی طور پہ، کیا رسماً اس طرح قرآن کی بے ادبی نہیں ہوتی؟ میں اور آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ جب کوئی اور بے ادبی و گستاخی کرے ہم سراپا احتجاج بنتے ہیں، جب ہم خود بے ادبی و گستاخی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کس کے خلاف احتجاج کر؟ قسم با خدا، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب جب مسجد کے سپیکر سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو مائیں مسجد میں بھیجیں، میں التماس کرتا ہوں والدین سے کہ بچوں کو مسجد میں بھیجا جائے کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ جب مسجد کا امام یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت قرآن کی بے ادبی و گستاخی ہو رہی ہوتی، کیونکہ صبح سکول کے لیے بچے کو ماں خود تیار کرتی، بچہ نہ مانے اسے آئس کریم کی چاکلیٹ کی لالچ دی جاتی، پیار سے سمجھایا جاتا ہے، بچہ نہ مانے تو اسے تھپڑ رسید کر کے سکول میں بھیجا جاتا ہے اور اس تعلیم کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہی بچہ جب مسجد میں قرآن پڑھنے نہ جائے تو اس وقت ایسا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا؟ صاحب کچھ دیکھنا تو پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیا آنے والی نسل صحیح معنوں میں قرآن پڑھ رہی ہے؟ آپ نہ بنائیے سارے بچوں کو حافظ قرآن، نہ بنائیے ہر کسی کو عالم دین، لیکن یار ہر کسی کو مسلمان تو ہونا چاہیے۔ کیا میں اور آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہوا وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، اور جو سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتا آپ کیا سمجھتے ہو وہ نماز صحیح پڑھتا؟ اور اگر وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے وہ رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور جو رب کے ساتھ مخلص نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے؟
مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا، سکول کی تعلیم بچوں کو دلواتے ہو، ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے جو چند روز کا ہے اور جو ہمیشہ کی اور ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے انہیں قرآن سیدھا پڑھنا بھی نہیں سکھاتے ہو، اور فقط اتنی قرات بھی نہیں سکھاتے ہو کہ وہ اپنی نماز کو سیدھا کر لیں۔ صاحب مجھے اور آپ کو واپس آنا پڑے گا۔